او ویئر آر یو گوئنگ، ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نظم میں ہمیں شاعر کیا بتاتا ہے؟ جرت کے متعلق، بریوری کے متعلق اور بے خوفی کا لیسن ہمیں دیتا ہے۔ اس نظم میں ہمیں بزدل انسان سے بھی ملواتا ہے اور بہادر انسان سے بھی ملاتا ہے، اور بزدل انسان کیا کرتا ہے اور بہادر انسان کیا کرتا ہے، ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں شامل، ان سب کے متعلق اس نظم میں ہمیں شاعر بتاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو رائڈر ہے نا، وہ ایک خطرناک سفر پر جانا چاہتا ہے، لیکن ریڈر جو ہے وہ اسے منع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ راستہ جو ہے نا تمہارے لیے وہ مشکل ہونے والا ہے، تم نہ جاؤ۔ لیکن رائڈر کہتا ہے کہ میں مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بنا ہوں، مجھے مشکل جو ہے نا، یہ لفظ مشکل یہ آسان نظر آتا ہے، لیکن پھر ریڈر جو ہے وہ اس کو ڈراتا ہے کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو نا، وہاں پہ ایک خوفناک وادی بھی آئے گی، گوبر کا ایک ڈھیر بھی آئے گا، بہت بڑی کھائی بھی آئے گی، اور جہاں پہ تم جا رہے ہو نا وہاں پہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، کھردری گھاس ہوگی، پتھروں پر چلنا ہوگا تمہیں۔ خیر، بہت کچھ بتاتا ہے ریڈر رائڈر کو۔ اب ہم ٹرانسلیشن کی طرف چلیں گے، سمجھیں گے کہ نظم میں ایکچولی ہے کیا۔ پہلی لائن ہے او ویئر آر یو گوئنگ سیڈ ریڈر ٹو رائڈر، ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ ریڈر نے رائڈر کو کہا۔ دیٹ ویلی از فیٹل، مطلب فیٹل ہلاکت خیز ہے، خوفناک ہے۔ when furnaces burn، وہ وادی بہت خطرناک ہے، جب سورج کی تپش وہاں پہ بھٹی کی طرح جل اٹھتی ہے نا، تمہیں پتہ چلے گا۔ یونڈرز مطلب ادھر ادھر، دا میڈن غلاظت کا ڈھیر، ہوز آؤڈورز مطلب اسمیل، بو ول میڈن پاگل بنا دے گی، ادھر گندگی کا ایک ڈھیر ہے، بہت بڑا ڈھیر ہے جس کی اسمیل تمہیں پاگل کر دے گی۔ دیٹ گیپ مطلب کھائی، از دا گریو قبر ویئر دا ٹال ریٹرن، وہاں ایک بڑی کھائی ہے جو کئی آدمیوں کی قبر بن چکی ہے، جسے دیکھ کر بڑے بڑے لوگ بھی وہاں پر نہیں جا پائے، جمپ نہیں کر پائے اور خوف کر کے لوٹ آئے۔ اب ان سٹینزاز میں کیا کہتا ہے کہ ایک رائڈر جو ہے نا، وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنے سفر کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ ایک ریڈر ہے جو اسے منع کرتا ہے کہ ایسے خطرناک سفر پر نہیں جانا چاہیے، اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر ایک وادی ہے جو بہت خطرناک ہے، وہاں پہ مشکل راستہ ہے جس پہ تم چل نہیں پاؤ گے، راستے میں گوبر ہے، غلاظت کا ایک ڈھیر بھی ہے، اس کی بو تمہیں مار دے گی۔ خیر، مزید ہمیں پوئٹ بتاتا ہے او ڈو یو امیجن، تم تصور کر سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو؟ سیڈ فیرر ٹو فارر، خوف زدہ شخص نے مسافر سے کہا، کیا تم امیجن کر سکتے ہو؟ دیٹ ڈسک ول ڈیلے آن یور پاتھ ٹو دا پاس مطلب درے کو جانے والا، یعنی پاس کو جانے والا راستہ، وہاں پر اندھیرا چھائے رہے گا، وہاں پہ تاریکی رہے گی، وہاں پہ روشنی نہیں ہوگی۔ یو آر ڈیلیجنٹ کڑی، محتاط، لوکنگ تلاش، ڈسکور دریافت کرنا، دا لیکنگ کمی فقدان کو، تمہاری کڑی تلاش یعنی خوراک، پانی، آرام کی کمی بھی تمہیں وہاں ڈھونڈے گی، یعنی راستے میں خوراک پانی کی کمی ہوگی۔ پوئٹ یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے یور فٹ اسٹیپس فیل فرام گرینائٹ ٹو گراس، تمہارے قدم پتھروں اور گھاس پر چلنے کے سوا کچھ محسوس نہ کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ریڈر ہے وہ بتاتا ہے مسافر کو خوف زدہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسے ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ راستے میں اندھیرا ہوگا، وہ جو پاس ہے نا جسے درا کہتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا چھایا رہے گا، یہ پاس اتنا خوفناک ہوگا، اتنا وہاں پہ اندھیرا ہوگا کہ تم چل نہیں پاؤ گے۔ راستے میں پھر پتہ تمہیں کیا نہیں ملے گا؟ خوراک نہیں ملے گی، اور کیا نہیں ملے گا؟ پانی، آرام نہیں ملے گا، اور دوسری بہت سی چیزیں تمہیں نہیں ملے گی۔ اگلے سٹینزا میں شاعر کہتا ہے واٹ واز دیٹ برڈ، وہ پرندہ کون تھا؟ سیڈ ہورر ٹو ہیرر، ڈرے ہوئے بندے نے سننے والے بندے کو کہا، ڈیڈ یو سی دیٹ شیپ ان دا ٹوسٹڈ ٹریز، کیا تم نے الجھے ہوئے گھنے درختوں میں اس بھوت کو دیکھا تھا؟ اب ڈرا رہا ہے یہاں پر۔ بیہائنڈ یو سوفٹلی دا فگر کم سافٹلی، وہ بھوت دبے پاؤں تیزی سے تیرے پیچھے آئے گا۔ دا اسپاٹ
آن یور اسکن از شاکنگ ڈیزیز. تمہاری جلد پر وہ نشان ایک دل دہلا دینے والا مرض ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے. اب یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے؟ خوفزدہ آدمی جو ہے نا وہ مسافر کو پچھلے حالات کے بارے میں بتاتا ہے، پچھلے جو سرکمسٹینسز گزرے نا ان کے متعلق بتاتا ہے. وہ اسے ایک پرندہ یاد دلاتا ہے جو انہوں نے دیکھا تھا. پھر وہ اسے ایک خوفناک بھوت یاد دلاتا ہے جو انہوں نے گھنے درختوں میں چھپے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. وہ مسافر کو بتاتا ہے کہ کوئی بھوت کی طرح اس کے پیچھے آئے گا. پھر وہ مسافر کو بتاتا ہے کہ اس کی اسکن پر جو داغ ہے نا وہ کسی خطرناک بیماری کی طرح ہے. وہ یہ سب مسافر کو آگے جانے سے روکنے کے لیے کہتا ہے. اب سٹینزا 4 میں اس کو آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو جب میں لائنز پڑھوں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے. سٹینزا 4 میں رائڈر جو ہے وہ ریڈر کو کہتا ہے کہ جتنی بھی تم نے چیزیں بتائی نا یہ ڈرنے والے انسانوں کے لیے، یہ بزدل انسانوں کے لیے، ہم جیسے مجھ جیسے لوگوں کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. ارے تم لوگوں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، تمہیں کیا پتہ کہ مشکلات کیا ہوتی ہیں، تمہیں کیا پتہ کہ مصیبتوں کا سامنا کیسے کرنا پڑتا ہے، تمہیں کیا پتہ کہ دنیا میں کیا چیزیں ہیں، کون سی مصیبتیں ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. تم لوگ جو ہو نا وہ صرف باتیں کر سکتے ہو. اور پھر شاعر کہتا ہے کہ بہادر آدمی ان مصیبتوں اور دشواریوں کا شکست دینے کے لیے بنا ہے. بہادر بریو انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ اگر کچھ دیکھتا ہے تو ان مصیبتوں کو چیلنج سمجھ کر ایکسیپٹ کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہے. اب ہم سٹینزا 4 پڑھیں گے. آؤٹ آف دس ہاؤس، اس مکان سے باہر، اس گھر سے باہر، سیڈ رائڈر ٹو ریڈر، رائڈر نے ریڈر کو کہا جو میں نے ابھی پہلے بتایا. یورز نیور ول سیڈ فار ٹو فیئر، تم کبھی ہمت نہیں کرو گے، تم باہر کبھی بھی نکل نہیں پاؤ گے. مسافر نے خوف کھانے والے انسان سے کہا. دے آر لوکنگ فار یو سیڈ ہیئر ٹو ہور، وہ سب تمہاری تلاش میں ہیں. سننے والے انسان نے خوفزدہ شخص سے کہا. ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، پھر وہ سب خوف وہیں چھوڑ کر روانہ ہوا، وہ انہیں وہیں چھوڑ گیا. اسی کے ساتھ یہ نظم ختم ہو جاتی. امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. تھینک فار واچنگ دس.